Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. خطیب علیہ سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا جی خان محمد صاحب تشریف لے آندے نے تواڈے سامنے اپنا روحانی وجدانی خطاب فرماندے نے حضرت علامہ مولانا خان محمد صاحب. سبحان اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خصوصاً علی سید الرسل وخاتم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت و اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہ پھول ہیں ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. غم ہجر نبی الشاق کی فصل بہاراں ہے، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، اور خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار
کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے صلی علی مرحبا کہیے۔ میں جب باغ میں گیا سب طوطیاں تھی خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمرییں بھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی سب اپنے شوق میں، کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، ارے چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے آس پاس بیٹھنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں، عزیز دوستو، بزرگوں، آج اس محفل میں بڑے عرصہ کے بعد حاضری ہوئی، اور میں دعا دیتا ہوں اس کا جو ملاقات کا سبب بنا وہ رائے خالد امیر اور ان کے جتنے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، معاونین ہیں، انہوں نے رات دن تگو دو کی محنت کی اور اتنی نورانی وجدانی محفل سجائی ہے۔ اللہ ان سب حضرات کی عمروں میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ جتنے ساتھی ہیں آپ بھی قابل تحسین ہیں، کیونکہ اس ہستی کی بات، اس کا تذکرہ سننے کے لیے جو آئے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے ذمہ چونکہ میں نے اشتہار جو پڑھا تھا، اس اشتہار کا عنوان ہے میلاد النبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ میں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ تک یہ جو درمیان والا پیریڈ ہے میں بیان کروں گا حضرت، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مبلغ، کوئی مقرر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تو حضور کی ولادت یا حضور کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم اپنا نام ان ثنا خوانوں میں لکھوانا چاہتے ہیں، اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک بڑھیا روئی کی گٹھڑی لے کر آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، تو کسی نے کہا تیری اس گٹھڑی سے یوسف خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا میں بھی جانتی ہوں کہ خریدا تو نہیں جا سکتا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی ان میں آئے گا۔ تو ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس حضور کی محبت کو خریدنا تو چاہتے ہیں، اس کی محبت میں ہم اپنا نام تو لکھوانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، زیادہ تمہید کی طرف نہیں جاتے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا بھی نہیں کرتا۔ یہ محسن انسانیت، ساقی کوثر،
شاف معشر محبوب رب اکبر حضرت عبدالمطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں ان کا جلوہ افروز ہونا نہ ہوتا تو فرمایا یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ دریاؤں کی روانی، کواکب آسمانی، یہ جنگل، یہ بیابانات، فرمایا ان میں سے غرض کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، اور نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے اے زندگانی، اوے ہوا نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، او کسے شاید ایتے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولادت میلاد، اب ذرا توجہ کرنا چونکہ ہمارے پاس بھی وقت توڑ ہوتا ہے اور آپ حضرات بھی تھک جائیں گے، پیچھے ہمارے سناخاں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، میرے اسلاف اور انساب دونوں کو پاکیزہ پیدا فرمایا۔ اسلاف سلف سے، میں تھوڑے جملے بتاؤں گا۔ اسلاف سلف سے ہے جس کا معنی ہے کہ جن جن پشتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور جن جن ارحام میں اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، ان دونوں نسبوں کو اللہ نے پاکیزہ پیدا فرمایا۔ نہ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کسی جگہ غلط کاری کا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے، نہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک درمیان میں کوئی غلط کاری کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا مدنی کریم فرمایا جب اللہ نے مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا۔ انبیاء میں ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا۔ قریشیوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ ہاشمیوں میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا۔ عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، عجم کا نہیں عرب کا انتخاب کیا۔ پورا عرب، یہ لیبیا، شام، لبنان، یہ سارا عرب تھا۔ فرمایا نہیں، حجاز کا انتخاب کیا۔ حجاز میں مکے کا انتخاب کیا۔ مکے کے اندر عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کی حویلی کے اندر حضرت عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں پھر محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اب اگلی بات سنو، اللہ پاک نے
اس پوری کائنات سے پہلے جب اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے روح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمد کو پیدا فرمایا۔ اب یہ ایک مسئلہ بھی سن لو، اسلام دے اندر 108 فرض جنہ دا جاننا سارے مسلمانہ دے اتے فرض ہے۔ اسا تا چند فرض پکائی ودے ہیں، نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکات۔ پھر ہر ایک دفعہ دے نماز جو ادا کرنی ہے 13 فرض ہے نا نماز دے اندر، علماء کو بیٹھے کرو دونے۔ اسے طریقے نال پوری زندگی دے اندر ایک دفعہ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بھی فرض ہے۔ آج جیسے حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، ان کا تذکرہ ہے، جب ان کا نام آئے تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ ان فرائض میں سے جو ہمیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، ان فرائض میں سے یہ ہے کہ نبی کی 4 پشتوں کو، نسبوں کو یاد کرنا بھی ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ان کا جاننا اور یاد کرنا بھی فرض ہے۔ پہلے نہیں تو اب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں، خدا کے لیے ان کو یاد کرنا۔ اگر کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کرتا، ضروری نہیں سمجھتا، فرمایا جب وہ مرے گا ایسے جیسے بے نمازی مرتا ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے۔ جو نبی کا یہ 4 پشتوں کو یاد نہ کرے گا، نسب ناموں کو یاد نہ کرے گا، وہ بھی اسی طرح مرے گا جس طرح بے نمازی مر رہا ہے۔ اتنا گناہ ہے۔ اب دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 پشتاں تک یاد کرنا ہر مسلمان پر میرے بھائیوں ضروری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آخر ان کا اللہ نے جب انتخاب فرمایا وہ کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر، ہمیں پوری تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ اگر یہ یاد نہیں، ان کی صفتیں یاد نہیں، تو کم از کم آپ کا نسب نامہ تو ہمیں یاد کرنا۔ پھر یاد کر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے میں نے کہا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمد پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے، ہر ایک اس نور کو ان کا دیکھتے تھے، اس کا معجزہ نبی دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم حضرت ہاشم سے چلتے ہیں، یہ حضور کے دادے کا پھر آگے باپ دادا عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کا باپ کا نام کیا بتایا؟ ہاشم۔ اتنے خوبصورت تھے، اور وہ خوبصورتی وہی نور نبوت کی چمک تھی جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ اتنے میاں خوبصورت تھے کہ جب سورج کے سامنے آتے تھے، جیسے سورج کو دیکھتے ہیں تو کرنیں آنکھوں میں پڑتی ہیں، نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی حضرت ہاشم کی پیشانی سے لائٹیں نکلتی تھیں کہ ان کے چہرے کو بھی ٹک ٹکی باندھ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت حتیٰ کہ روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی شہزادی کا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ہاشم سے کرتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے یہ خوبصورت انسان، میرا داماد بن جائے۔ لیکن حضرت ہاشم نے فرمایا میں اپنے خاندان کے وقار کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے میں شادی کروں۔
جہاں میرے بزرگ کہیں گے میں وہاں شادی کروں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب ہاشم کی شادی ہو گئی، وہ نور نبوت حضرت عبد المطلب کی طرف منتقل۔ اب وہ ان اتنے خوبصورت تھے، یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یہ جو سورہ فیل ہے نا، سورہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر ایک بادشاہ جو غیر مسلم تھا، کافر تھا، ابرہ بادشاہ کا ذکر ہے۔ اور بڑا عجیب یہ واقعہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک وہاں بیت بنایا کہ لوگ ادھر جاتے ہیں، جو میں نے بنایا ہے بڑا خوبصورت، سونا چاندی پتہ نہیں کیا کیا لگایا، وہ لوگ ادھر آئیں گے، لیکن اصلی کہاں اور نقلی؟ اب بیت اللہ کو چھوڑ کے میرے بھائیو کون جاتا ہے؟ تو اس کے انشاءاللہ مشیر بھی چنگے ہونے، انہاں کیا بات انج کریے، او جیڑا بیت اللہ ہے نا اللہ دا گھر، او نو ڈھا دے ویے گرا چھوڑیے جلے او نو سی وات ادھے لوگ ہم سے او تو ٹور پیا ہاتھیاں دے اتے سوار لشکر لیا تے جڑے ویلے بیت اللہ دے قریب مینا دے قریب آیا، پڑاؤ کیتا، اپنا او تخت اتھے بچھایا، اتھے بیٹھا تے عبد المطلب تے انہاں دے خاندان دے اٹھ اونٹنیاں ڈاچیاں چردیاں وجیاں قبضے وچ لائے لیا۔ اثر دا ٹائم ہویا، عبد المطلب ویکھیا کہ بھائی ڈاچیاں اجا نہیں آئیاں، اٹھ نہیں آئے، کسے آکھیا ایک ظالم بادشاہ ہے اتھے آیا بیٹھا تے انہاں تواڈیاں انہاں ڈاچیاں تے قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب فرماندے میں گیاں ڈاچیاں لان واسطے تے او بیٹھا ہی نا ابرہ بادشاہ، مسلمان بھی نہیں ہے بھی کافر، اس نے انہیں چہرہ ویکھیا نا عبد المطلب تے ویک کے تے بائے نہیں سگیا وا تاکتے آپ تلے بیٹھا ہے تے انہوں تاکتے بوا کیا دن ہاں ہون دس کی میں آیا۔ میں یہ گل کر لواں، اے نور اے روشنی انہاں دی نائی آکھو اے روشنی چمک رہی آئی تا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اس آکھیا جناب میں آیا جو میری آئے اونٹنیاں تے اے سانو واپس کرو۔ اگو بادشاہ کہ یار تو سا بڑے عجیب لوگ ہو، تینوں اپنی ڈاچیاں دی پئیو، یہ میں تا بیت اللہ نو گرامن آیا بیٹھا تے او دے بارے کوئی گل کر۔ عبد المطلب آکھیا بادشاہ گل سن، اے ڈاچیاں میریاں میں مجازی مالک، باقی بیت اللہ دا مانا ہے اللہ دا گھر، او اللہ جانے تے او دا گھر جانے۔ انہیں او لائکے تے مکہ دے اندر پہنچے آئے، اپنے رشتہ دار تے جڑے لوگ انہاں کہ چڑھ ونجو اج پہاڑ دی چوٹی تے اج وینے آئے ابرہ ڈھین دا کی میں تے اللہ اپنے گھر نو۔ واتے واقعہ کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل دا من ہاتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چھوٹے چھوٹے پرندیاں ترائے کنکریاں ایک پرندہ چاہی ودا، دو اپنے پنجیاں ویچتے ایک اپنی چونجے، انہیں جو چاہ کے آمینا جیڑے ویلے انہاں دے پنجیاں دے ویچتے چونجے چان تا کنکران تلے جیڑے ویلے ڈمینا تا تھری نٹ تھری دی گولی بان کے بندے دے وچو بھی تے ہاتھیاں دے وچو بھی پار ٹپ کے تے زمین برحال اے واقعہ ہے۔ لیکن اس ابرہ بادشاہ نے بھی جڑے ویلے چمک وکڑی حضرت عبد المطلب دے پیشانی تے تو اس کو لوی برداشت نہیں ہو گیا، واتو میاں ایہا چمک حضرت عبداللہ دی طرف، حضور دا والد
چونکہ میں وعدہ کیتا ہے کہ انج نال نال ہون جناب اتھے پہنچے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ نو اتنا حسن دیتا اوئی چمک دیتی آئی حتیٰ کہ ایک آتکا نامی عورت جڑے ویلے انہیں سامنے آئی حضرت عبداللہ دے تے آدھی عبداللہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنی تے حضرت عبداللہ نے بھی وہ جواب دیتا جڑے دار پیچھے ہاشم نے دیتا فرمایا میں اپنے خاندان دے خلاف تا نہیں اے کر سکدا تاں جے کنا دیانے تو بعد جڑے ویلے حضرت عبداللہ دا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ دے نال تے میرا نبی دا حسن تے چمک تے دمک ادھے منتقل ہو گئی وقت اوہ عورت سامنے آئیے آدھی عبداللہ تو سمجھو سی جو میں کوئی اواری عورت نہیں میں تورات زبور انجیل دی عالماموں میں آسمانی کتاباں دے اندر پڑھیا کہ آخر الزمان پیغمبر آون والا اسے مکے دی دھرتی دے اتے اس آمنا ہے او دے ابے دنا عبداللہ آمنا ہے میں تا چاندی ہموں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ دے ذریعے اس جہان تے آویا میں او دی ماں بن ونجا لیکن عبداللہ میرا اندازہ ہے جو ہون او جڑی نور تے جڑی چمکا او کہ جائیں ہور دیر منتقل ہو گئی ہے ہون تو آنکھیں بھی تاں بھی میں تیرے نال نکاح نہ کریں او میاں وہ نور نبوت جڑے ویلے ادھے منتقل ہویا ہے کدھے ہون آگیا حضرت آمنہ دی طرف ہون حضرت آمنہ دیاں سنو کے فرماندیاں اس بچے دے اتنے آثار تے موجدیاں جڑے ویلے میرے پیٹ اتر دے اندر آیا ہے میں رات نو جو خواب ویکھاں صبح وہ خواب سچا ہوندہ جڑے ویلے نبی کریم میرے پیٹ دے اندر ہان فرمایا جڑیاں پہلے جہان پہلے زمانے چ نیک عورتاں گزری ہر رات میری انہاں دے نال ملاقات ہوندی آئی حضرت آمنہ فرماندیاں میں حضرت حوا دے نال ہی میری ملاقات ہوئی ہے فرمایا حضرت آسیہ دے نال بھی میری ملاقات ہوئی ہے حضرت مریم دے نال بھی میری ملاقات ہو گئی ہے حضرت حاجرہ دے نال بھی میری ملاقات ہوئی ہے فرمایا جی میں ٹائم نیڑے آمدا گیا میں جنگل چ بکریاں چرائندیاں موں سارا دن بکریاں چردیاں نان میرے چہرے نو تکدیاں راندیاں شام نو جو آمیں ناتا پیٹ بھرے ہویا عورتاں کھو تو پانی بھرن ونجنا پانی تلے ہو بیا حضرت آمنہ فرماندیاں جڑے ویلے میرا نمبر لگ گیا پانی آپے منڈیر تائیں آونیا میں نو تکلیف کوئی نہ ہوندی حضرت آمنہ فرماندیاں جڑے ویلے میں انہیں پتھر تے میرا پیرا آونیا او موم بن ویندہ یہ کنڈے تے آویا تا پھول بن ویندہ فرمایا جی میں قریب ہم دے گئے حتیٰ کہ انہاں دے وجود دے وچو خوشبو دے ہلے آمن لگ گئے حتیٰ کہ جناب جڑیاں عورتاں او آکھیں لگیاں کہ جڑا سردار عبدالمطلب او دی بہو بیوہ ہے تے پتہ نہیں کتنی قیمتی خوشبو لیندی ہے یہ گل میاں اڑ دی عبدالمطلب تائیں پہنچ گئی عبدالمطلب نے اپنی بیوی نو تے رسول اللہ دی دادی نو آکیا تو ون سمجھا او دادی آدھی ہے کئی دفعہ میرا ارادہ بڑھے آئے پر آج کل اتنی عظمت او دے اندر اتنی حیبت ہے جو میں او دے سامنے گل بھی نہیں کر سکتی کہیں دے حضرت آمنہ دے ایک دن عبدالمطلب کیا اے میری بیٹی اتنی مسحور کن خوشبو کی دلائم ایو آکھنا حضرت آمنہ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے رو کیا دین اے ابا میں تا بازار بھی نہیں ویکھیا
میں کدوں خوشبو لایا نہیں آئی پر ابا جیڑا کو جی اس بچے دی وجہ تو ہے جے میں تینوں دساں جو میرے نال کے پہ گزر دیے تو بھی مینوں دیوانی تے پگلی آکھیں ابا جی میں جڑے ویلے سے بچے نو چاہ کے ٹرنیاں جے پہاڑاں دے کولو ٹراں تے او بھی میرے نال ہم کلام ہوندے جے درخت دے تلو گزراں تے او بھی جھک کے مینوں سلامی کریں دے نہیں اے ابا جڑے ویلے یہ گل کیتی تاں جے جناب والا اس وقت عبد المطلب تا سمجھ گئے وقت آگیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان دے ہوتے سے اوتے آمن دے ہوتے دو بڑے عجیب واقعات ہونے پہلا واقعہ ہویا کہ 200 عرب دیاں کواریاں لڑکیاں جنہ جڑیاں تورات تے زبور تے انجیل دیاں علمان او چاندیاں جو اساں بھی سونے دی ماں بنی تے جڑے ویلے پتہ چلے نے جو محمد عربی تے اس جہان تے آ گیا ہے یکدم چیخ ماری نے ہکے دن 200 عورتاں دا جنازہ اٹھیا یہ محبت دعا واقعہ ہوا ہے تو انہوں پتہ ہے جو عرب دے اندر بچی پیدا ہو بنیا تو انہوں زندہ دفن کر دیندیاں قتل کر دیندیاں تے جس سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پوری کائنات دے اندر اللہ نے کسے نو بیٹی نہیں دیتی بچی نہیں دیتی سارے انو بچے کیوں کہ میرا رحمت والا پیغمبر بھی آ رہے ہوئے تے دو بچیاں بھی زندہ درگور ہوندیاں پیوں میں اے اللہ دی غیرت بھی برداشت نہیں کریں دی تے محبوب دی رحمت بھی برداشت زندہ باد ہے ہاں جی حضور پیدا ہو گئے عرب دا رواج دائیاں دیہات چو امدیاں ہن اپنی اپنی پسند دے بچے لائے ویندیاں ہن اس سال بھی آئیاں نال حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہے لیکن انہاں دیاں سواریاں طاقتور ہن تیزاں برق رفتاراں او جلدی دے نال آئیاں امیراں کبیراں دے بچے اپنی پسند مطابق لائے لے نے تے جڑے ویلے آمنہ حضرت آمنہ دے دروازے تے دروازہ کھٹ کھٹاوینا بچہ ہے بچہ اکھیدہ ابا کتے فرمایا ابا تا نہیں یتیم اکھینا یتیم تا وات سانوی تھکے ملنا ہے انہیں یتیم سمجھ کے ویدیاں بھی کوئی نان تے واپس چلیاں ویندیاں حتیٰ کہ اجا رستے دے اندر حضرت علیمہ ودی آئی کیوں جو ڈاچی کمزور آئی سواری انہوں تانا پہیاں مرے دیاں نوان اساں تا بچے چالیں البتہ ہے کہ یتیمیں اجا ویکھیا جہانے کوئی نہ اس لئے تو نظیر ہائی طریقہ بھئی تانزنا مزا کر شاید وہ تیرے حصے دے وچ مل پوے توجہ کر حضرت حلیمہ میوت ہور کدائی نہیں گئی سدھی گئی اسے دروازہ کھٹ کھٹ آئے اندرو آواز آئی من دکل باب کون دروازہ کھٹ کھٹاون والا کھدائی بچہ ہے اندروں آواز آئی بچہ ہے پر یتیم ہے حضرت علیمہ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ یتیم ہے
پہلے تو کیوں دستی آکھے دستی تاں جو ترائے سو دائیاں آئیاں دروازہ کھٹکائے نے پوچھ دیاں میں آدیاں مو بچائے ہے یتیم یتیم سمجھ کے چھوڑ ویندیاں میرا دل دکھدا میں پریشان ہو ویندیاں اس واسطے میں پہلو دس دیتا ہے جو مت تو بھی یتیم سمجھ کے تے واپس نہ چلی ونجے میں پریشان نہ ہوں اس واسطے میں دسیا ہے آکے اندر آون دی اجازت ہے ہن میرے ال ویکھنا ہی نے اگے میں ریڑ کر ریڑکی رکھیا تے ہن مکھن کڈنے لگا اللہ اللہ اندر گئیاں محبوب نے سفید چادر لئی ہوئی چہرے تے فرمایا آمنہ وکھاتے سہی حضرت آمنہ نے جدوں کپڑا چکیا مدنی کریم نے اکھاں کھولیاں چہرے تے مسکراہٹ حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں جڑے ویلے میں چک کے گود وچ رکھیا تے اکھ وچ اکھ ملائی میرے پستانہ وچ دودھ کھولن لگ گیا غم ٹلن لگ گیا مقدر میرا بڑھن لگ گیا تے میں ایک جملہ کیا میں آکھیا آمنہ ایڈا سونا تا میں آج تائیں نہیں ویکھیا حضرت آمنہ فرماندیاں ایڈا سونا میں بھی نہیں ویکھیا ہاں جبریل تو دس توجہ او کی کہندہ آفاق ہاں گردیدہ مہرے پتاں ورزیدہ بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز دیگری میں بھی ساری دنیا دا چکر لایا ایڈا سونا تا میں بھی نہیں ویکھیا تے تو رب نے پھر کیا او تساں کیویں ویکھو آ میں ایو جیا پیدا ہی نہیں کیتا تاں کہنا کہ رب دا حبیب کیڈا ہن میں نہ رہنا اور رب دا حبیب کیڈا سوہنا نالے پیارا کچھ سی کریں دے آکے اس دا نظارہ او سارا جگ جنتی بہاراں دا شوقین رب تیرے مکھڑے نظارے دا شوقین اور رب تیرے مکھڑے نظارے دا شوقین تائیوں تاں تیرے جیا تائیوں تاں تیرے جیا کوئی بنایا نہیں دوبارہ رب دا حبیب کیڈا سونا نالے پیارا حضرت حلیمہ نے آکھیا مینوں نال لائے جاونے دی تیاری کرا دیو حضرت آمنہ نے دے دیتا حضرت حلیمہ اٹھایا بار خامد حارث بھی کھڑا اوئی کمزور ڈاچی بھی بیٹھی ہوئی تے جڑے ویلے خامد اگے بیٹھیا تے سوہنے نو حضرت حلیمہ لائے کے پیچھا بیٹھیاں ڈاچی نو اٹھایا تے اٹھ دی اشارہ جے تائیون سوار اگے نہیں بیٹھے گا اس وقت تک ڈاچی چل سکدی نہیں جڑے ویلے حضرت حلیمہ نے اپنی گود چلائے کے اگو بٹھایا
تے اوہی ڈاچی جیڑی چل نہیں سکدی ان تیز گام بن گئی او جڑیاں دائیاں پہلے بچے لائے کے جا رہیاں اے جناب یہ شوٹ کر کے نالو گزر گئی گھر جڑے ویلے پہنچ گئیاں جناب انہاں دی خوبصورتی تے حسن دے جناب والا انہیں لوگاں دے اندر چرچے ہومن لگ گئے تے ہون میرے حال توجہ کرے وقت ہون دائیاں او جڑیاں چھوڑ کے گئیاں تھوڑے ٹائم لائندہ پہ موڑا گز بزا ہے او جڑیاں دائیاں سن او آ گئیاں کہ حلیمہ سنے آئے بہن سونا بال اندائی آکھے توانو کہیں آکھے دوئی آکھیں لگی میں سنے بہن سونا ہے میں تے حضرت حلیمہ بلا کے آکھے ان توجہ کر انہاں کیا نہ سونا ہے نہ بہن سونا ہے بلکہ سب تو سونا ہے میں پنجابی جی آنا توجہ ہے نہ سونا ہے نہ بہن سونا ہے بلکہ سب تو سونا ہے تو پھر کسے کے لکھے کہتے ہاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ مل کوئی نہیں جندہ مل کوئی نہیں او ملیا او لالے ذرا ہتھن اچا کے لہرا کے دعا تھنال آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ مل کوئی نہیں جندہ مل کوئی نہیں او ملیا او لالے ملیا او لالے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لائے کے آئیاں انہوں لائے کے آئیاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ مل کوئی نہیں ملیا او لالے ملیا او لالے جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اتھو چن چومیندہ اتھو چن چومیندہ او جتھے رکھ دا پیرے جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ مل کوئی نہیں ملیا او لالے ملیا او لالے ملیا او لالے جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا او جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں تے دائیاں کے لگیاں امیران دے بال تا اسی چاہ کے آ گئیاں ہیں سونے سونے بال تا سچان دن تے تو کہندی تریب پئی کرے نہیں توجہ تے حضرت حلیمہ سعدیہ کیا ہے وہ پہلے کی حال سن ہون کی حال نے وہ پہلے کی حال سن ہون کی حال نے تے پہلے حال تک دسی ودیائی جو ڈاچی بھی کمزور تا میں ذرا توجہ کرے کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھاندہ سی انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی ان دی لنگ دی کیمیں دیاڑی سی جن دی ڈاچی سب تو ماڑی
اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آکے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا او در در دی سوالی سی ان دی جھولی پھر بھی جدوں سارے پاسوں رہ گئی ہے او جدوں سارے پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے او سرکار دے بوئے بہ گئی ہے آخر او بوا مل آئے جی تو کوئی نہ خالی ولے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے اور رحمت دا جھولا جھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے انہیں دائی وال جھاتی پائیے انہوں پانپ اٹھایا ہے پہلے سینے نال تے کیا دیا آتا انہوں نال لے جاواں میں آتا انہوں نال لے جاواں میں کہ نوری مکھو وکھاواں میں ساڑھے ویڑے او چن چڑھے آئے ساڑھے ویڑے او چن چڑھے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھے آئے او جندہ چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے جڑی نال حلیمہ دائیے جد نظر سنے ول پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تقدیر رہ گئیے او دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تقدیر رہ گئیے اج جاگیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیماں دا پہلوری آپ سنان دیئے نل صدقے واری جان دیئے تے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پوچھن تو باہر آندی نہیں سانو شکل وکھاندی نہیں کتو کھاندیئے کتو پیندیئے بولی حلیمہ دائیانو خیریت پچھن آیانو نہ میں باہر آندیاں نہ تنو شکل بھی کھاندیاں نہ کھاندیاں نہ پیندیاں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں جد بکھ مینو لگ جاوے سرکار دا منہ چم لیندیاں ہاں پہلے کی حال سن ہون کی حال نے پہلے کی حال سن دائیاں کہنا اساں تا بال چاہتے تو بڑی خوش کھلی ساڑھے بالا نالے مقابلہ کر سکتا یتیم ہے تے مایا کو حلیمہ کیا دیئے او پہلے کی حال سن ہون کی حال نے او میرے لال اگے توڑے لال کی نے ذرا ہاتھ اٹھا کے او میرے لال اگے توڑے لال کی نے توڑے لال کی نے او جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا ہے انہوں لائے کے آئیاں آکھے حلیمہ او ہویا کمالے جندہ ملک کوئی نہیں ملیا اولالے ملیا اولالے ملیا اولالے جڑا سب تو سونا جڑا سب تو سونا ہے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لائے کے آئیاں تے دائیاں کہ حلیمہ ایک گل دس تیرے سکے اپنے پوتر بھی تہن تیریاں سکیاں دیاں بھی تہن انہاں نال اتنا پیار نہیں کریں دی تے نال کیوں تے حضرت حلیمہ کے اگوا دی اس وچ تے سکیاں وچ او ونڈ نہیں کیتی او اس وچ تے سکیاں وچ او ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ او ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی جڑا سب تو سونا ہے جڑا سب تو سونا ہے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لائے کے آئیاں انہوں لائے کے آئیاں انہوں لائے کے آئیاں تے سکھ دینو آکم اللہ ملایا
او سکھ جی نو حاکم اللہ ملایا ہے، او سکھ جی نو حاکم اللہ ملایا ہے، انو لک سلاما، انو لک سلاما، او جسمان جایا ہے، جڑا سب تو سونا ہے انو لے کے آئیاں، انو لے کے آئیاں۔ دو مصرے ہوتے بس وقت میری چھٹی۔ حضور دی عمر سونے دی 2 سال ہوئی، کتنی تے سونے نے یہ قدم چکیا پہلا زمین سے، انہیں قدم چکدا تے جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ دی انگلی پکڑی تے حلیمہ نے ویکھیا کہ سونے میری انگلی پکڑی تے پھر کیا دی؟ میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، آگ دے ذرا سبحان اللہ۔ میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے۔ او پائی لال اپنے نو، او پائی لال اپنے نو جپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے۔ او ہن اکھیاں تو دور نہ جاویں، توجہ، ہن اکھیاں تو دور نہ جاویں، وہڑیوں بار پیر نہ پاویں، وہڑیوں بار پیر نہ پاویں، دباں نال زمین تپی ہوئی ہے، میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے۔ تے اگلا فکرہ سن، حضرت حلیمہ فرما دیا آپ میری ڈاچی بالکل کمزور ہے تے پر ہون کمزور ہوئے محمد، توجہ صلی اللہ ہوئے محمد جد اسوارے، ہوئے محمد جد اسوارے، ہوئے محمد جد اسوارے، پہلے جئی ہوڑنا رفتارے، ہوئے جد محمد سوارے، پہلے جئی نہ ہون رفتارے، کون آدائے ڈاچی تھکی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے۔ تے تساں اتنے بیٹھے ہو آخر کیڑی وجہ ہے توانوں؟ بابائی بیٹھی ہے اس وقت میں کیا دی او عشق دی پاؤڑی نت چڑھ دی، نبی نال عشق، او عشق دی پاؤڑی نت چڑھ دی، کیویں سونے دا مکھ پڑھتی ہاں، کیویں سونے دا مکھ پڑھتی ہاں، باقی کل کتاباں میں ٹھپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے، پائی لال اپنے نو جپی ہوئی ہے، میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔